نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قیامت کی ہولناکیوں کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی ہے، لیکن اہل فلسطین گزشتہ کئی سالوں سے اس قیامت کا سامنا کر رہے ہیں جس مسجد کے اطراف میں اللہ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں، وہ آج بے قصور مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول و بے شمار انبیاء کرام کا مدفن فلسطین آج دھواں دھواں ہو رہا ہے۔ بیت المقدس کی در و دیوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ سرسبز و شاداب علاقہ آج مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو رہا ہے۔ ذرا سوچیں اس باپ پر کیا بیتتی ہوگی جس کی گود میں اس معصوم بچے نے آخری سانس لی ہوگی، جسے ابھی صرف بابا ماما ہی کہنا آیا ہو، جو صرف اماں اور ابا ہی کہہ رہا ہو۔ آج فلسطینیوں کے پاس نہ کھانے کے لیے کھانا ہے اور نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ فلسطین مسلمانوں کا ہے، یہودی کا ہے۔ اسرائیل تاریخی تناظر میں یہودی فلسطین کے اصل باشندے ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ وہی بنی اسرائیل ہیں جو تقریباً 1300 برس قبل مسیح اس علاقے میں وارد ہوئے اور یہاں کے قدیم فلسطینیوں کو نکال باہر کیا اور خود ان کی سرزمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں اسیریا نے شمالی فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کا بالکل قلعہ کما کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لا بسایا جو زیادہ تر عربی نسل تھی۔ 6 صدی قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جنوبی فلسطین پر قبضہ کر کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سولومون کو جیسے 10ویں صدی قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا، اس طرح پیوند و خاک کر دیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہی۔ ایک طویل مدت کی جلا وطنی کے بعد ایرانیوں کے دور حکومت میں یہودیوں کو پھر سے جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہونے کا موقع ملا۔ موقع پا کر انہوں نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ پھر یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کی، جس کے بدلے میں جس کی وجہ سے بیت المقدس کے شہر اور ہیکل سلیمانی بالکل مسمار کر دیا گیا۔ پھر انہیں فلسطین سے نکال کر باہر کیا۔ اسلام کی ضیابار کرنوں کے پہنچنے سے پہلے یہ پورا علاقہ عرب قوموں سے آباد تھا۔ اس وقت فلسطین میں یہودی آبادی بالکل ناپائید ہو چکی تھی۔ ان کی دربدری کے زمانے میں پورے یورپ میں کوئی انہیں منہ نہ لگاتا تھا۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ان کی دستگیری کی، خاص طور پر اندلس کے مسلم حکمرانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے اندلس میں یہود طویل عرصہ تک خوشحالی کی زندگی گزارتے رہے۔ پھر سقوط غرناطقہ کے بعد عیسائیوں نے انہیں کھدیڑ کر وہاں سے نکالا تو ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، اور امان ملی تو کہاں ملی کہ مستاق ہو گئی۔ انہیں ایک بار پھر امان ملے تو عثمانی ترکوں کے ہاں۔ اس کے بعد بھی آج یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ فلسطین ان کے باپ دادا کی میراث ہے، اور انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی میراث طاقت و قوت کے بل پر حاصل کریں۔ یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون نے اپنی کتاب شریعت یہود میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہر یہودی نسل کا فرض ہے کہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر کرے۔ حالانکہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد یعنی کہ کوئی عبادت گاہ موجود نہ تھا، بلکہ کھنڈر پڑے تھے۔ 16ویں صدی عیسوی میں عثمانی سلطان سلیم عثمانی نے دیوار گریہ کی جگہ تلاش کر کے یہودیوں کو وہاں جانے اور گریہ کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر یہودی دانشور ڈاکٹر ٹھیڈر نے سلطان عبدالحمید ثانی کو مالی لالچ دیکھ کر فلسطین کی زمین کا ایک ٹکڑا خریدنے کی کوشش کی، جسے سلطنت عثمانیہ نے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس پر یہودی انتقام پر اتر آئے۔ ان کو پہلی کامیابی اس وقت ملی جب انجمن اتحاد و ترقی کی وزارت کے ذریعے سن 1914 میں ایک ایسا قانون پاس کرایا جس کے ذریعے یہودیوں کو فلسطین میں زمین خریدنے کی اجازت مل گئی۔ سن 1916 میں یہودی برطانیہ سے صہیونیت کی پشت پناہی کے طلبگار ہوئے۔
اور سن 1917 میں برطانوی خارجہ سیکرٹری آرتھر جیمس بلفور نے یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک علیحدہ ریاست بنام اسرائیل کا منصوبہ پاس کیا۔ دوسرے جنگ عظیم، جسے ورلڈ وار 2 کہتے ہیں، اسی کے دوران یہودی ہٹلر کے مظالم سے تنگ آ کر قانونی اور غیر قانونی ہر طرف سے بے تحاشا فلسطین میں داخل ہونے لگے۔ اب ان کی خواہش تھی یہودیوں کو قومی وطن کے بجائے قومی ریاست کا درجہ حاصل ہو جائے۔